السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں آیا ہوا ہوں، یہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے باغ، یہاں آیا ہوں۔ لیکن جب میں نکلا ہوتا ہوں جماعت میں تو ریکارڈنگ نہیں کراتا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا مجھے یہ ریکارڈ کرنا ضروری ہو گیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں انگلینڈ گیا تھا۔ تو اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی انگلینڈ گئی ہوئی تھی۔ تو مجھے ٹیم کے کپتان کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں بھائی، ہمارے پاس پریزیڈنٹ باکس کے پاس ہیں، تو اگر آپ نے جانا ہے تو یہ پاس لے لیں۔ تو میں نے کہا مجھے پاس دے دو، میں کسی دوست کو دینے۔ تو میرے 6 پاس تھے، تو میں نے 4 کسی دوست کو دے دیے وہاں، تو 2 اپنے پاس رکھ لیے۔ میں نے کہا میں ظہر کی نماز پڑھ کے آؤں گا۔ تو وہ جس کو میں نے پاس دیے تھے، اسے پتہ نہیں تھا، اسے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جینز پہنی ہوئی تھی۔ تو وہ گیا تو انہوں نے اس کو اندر جانے نہیں دیا کہ یہاں ڈریس کوڈ ہے، یہاں تو ٹائی لگا کے آنا پڑتا ہے، کوٹ پہن کے آنا پڑتا ہے، تب اجازت دیتے ہیں، یہ پریزیڈنٹ باکس ہے، یہاں نہیں آپ جا سکتے۔ تو اس نے مجھے فون کیا کہ نہیں بھائی آپ نہ آئیے گا، کیونکہ آپ تو پگڑی پہن کے آتے ہیں، آپ نے شلوار قمیض پہنا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو تو آپ کا تو یہاں کوئی چانس ہی نہیں ہے، مجھے نہیں جانے دیا، تو آپ کیسے جانے دیں گے؟ تو میں نے اسے کہا بس ظہر کی نماز میں نے پڑھ لی ہے، تم ادھر ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ تو میں جب وہاں گراؤنڈ میں پہنچا، لارڈس کا واقعہ یہ جو سب دنیا کی سب سے مشہور ترین گراؤنڈ ہے، جب میں وہاں گیا تو وہ جو تھا نا باکس نیچے سے لفٹ سے جاتے تھے اوپر، تو اس کی 2 لڑکیاں اس کی میزبان تھیں جو آنے والوں کو ویلکم کرتی تھیں۔ تو میں جب گیا تو ان لڑکیوں نے مجھے ویلکم کیا، کہ انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، آپ نے شلوار قمیض پہنا، انہوں نے کہا موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم۔ تو اوپر لے گئیں، اوپر جہاں باکس میں جب گئے ہم، تو وہاں آگے 2 بو لگائی ہوئی بلیک کلر کے سوٹ پہنے ہوئے 2 بندے جو ویلکم کرنے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے دیکھ کے اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، اور سب سے بہترین جگہ جا کے بٹھایا اور پوچھنے لگے کہ جی آپ کولڈ ڈرنک لیں گے، آپ جوس لیں گے، آپ یہ، اور اتنا جیسے مجھے لگا جیسے میں سب سے وی آئی پی میں ہی ہوں، حالانکہ وہاں پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھے تھے، ان کی فیملیز بھی بیٹھی تھی۔ تو وہاں سب سے زیادہ پروٹوکول انہوں نے مجھے دیا۔ یہ گوروں کا ملک ہے۔ اتنے افسوس کی بات، کل میں نے کسی لڑکے کا میسیج پڑھا کہ جم خانہ میں اس کو اس پگڑی کے ساتھ اندر داخل نہیں ہونے دیا انہوں نے۔ تو میرا دل بس کٹ گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہمیں، یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یعنی وہ لباس جس سے اللہ کو محبت ہے، جو لباس اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا، وہ لباس کیا ہوگا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی تم یہ نبی کے لباس سے ایسی نفرت کا اظہار کر رہے ہو کہ اس کو کرے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ نہ تمہاری زبانیں کانپتی ہیں، نہ تمہارے دل پہ کوئی گمان گزرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عقلیں ماری گئی تم لوگوں کی۔ اور ظالم ملک کا کیا حال ہو گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت گئی دوسری سیاسی جماعت آئی ہے۔ اللہ ناراض ہے تم سے، یہ اللہ ناراض ہے، یہ اللہ نے تمہارا یہ حال کیا ملک کا کہ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کیا کرنا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ پارٹیوں جانے سے نہیں ہوتا، تم اللہ کی نافرمانی پہ اترو گے تو سب سے پہلا ہمارا عذاب یہ آئے گا کہ تمہاری معیشت تباہ کر دیں گے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ معیشت کا کیا حال ہے اس وقت؟ ہے کوئی سوچنے والا یہ کیوں، کس نے کیا یہ حال؟ اور معیشتیں حکومتیں نہیں بنایا کرتی، یہ یورپ نہیں بناتا، یہ امریکہ نہیں بناتا، یہ اللہ بناتے ہیں۔ یہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کہ تم مسلمان ہو کے، کلمہ پڑھنے والے ہو کے، گورے تو اس لباس کی قدر کریں، اور تم مسلمان ہو کے اس لباس کو ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ اس لباس کو ذلیل کرنے والے دنیا میں ذلیل ہو کے رہیں گے، یہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لو میری بات۔ توبہ کرو، یہ سارے جم خانہ والے توبہ کریں۔ یہ کون ہے اس کا سیکرٹری اور کون ہے اس کا صدر؟ یہ سارے بیروکریٹس ہوتے ہیں۔ خدا کا واسطہ اللہ کا رحم، اللہ سے ڈرو اور منع کرو جا کے ان کو۔ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ میری درخواست ہے آپ سے، اس کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیں، فوری طور پہ توبہ کریں اور اس پہ رجوع کریں واپس۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب